الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عربی زبان و ادب اور لغت عرب سے شناسائی اور واقفیت قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان پر درک کمال فہم قرآن کے لیے زینہ اور معرفت حدیث نبوی کے لیے وسیلہ ہے۔ اس کے بغیر ان دونوں سے استفادہ بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالغ نظر علماء کرام نے قرآن کی تفسیر و تشریح اور احادیث کی توضیح اور اس کی چھان بین، اس کی صحت و ضعف کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس فن میں مہارت حاصل کی ہے۔ اس فن کو سمجھنے اور اس پر عبور حاصل کرنے کے لیے عربی، اردو اور فارسی زبانوں میں بے شمار کتابیں بھی لکھی، تاکہ آئندہ نسل کے لیے کسی قسم کی کوئی دقت و پریشانی نہ آئے۔ قدیم دور میں اہل علم عربی لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ عرب تو عرب ہی تھے، عجم بھی عربی زبان کو اپنے لیے مادری زبان تصور کرتے تھے، اور 1-2 گھنٹے میں بیٹھے بیٹھے عربی میں کتابیں اور رسالے تعریف فرما دی کرتے تھے۔ حجت اللہ البالغہ سے کون واقف نہیں؟ یہ کتاب ایک عجمی جلیل القدر عالم مجدد ملت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز عربی تصنیف ہے۔ عرب اس کتاب کو پڑھ کر انگشت بدنداں رہ گئے اور عش کر رہے تھے کہ عجمی بھی اس قدر فصیح و بلیغ عربی لکھ لیتے ہیں کیا؟ پہلے کے علماء گھر بیٹھے بیٹھے عربی زبان میں کتابچہ، رسالہ وغیرہ لکھ کر شائع کر دیا کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں پوری دنیا بلندی کے منازل طے کر رہی ہے، وہیں پر عربی زبان ادب سے واقف کا بہت تیزی سے تنزلی و انخطاط بھی آیا ہے۔ آج کے طلباء اور فارغین عربی زبان میں بے حد کمزور ہوتے ہیں۔ 7-8 سال مدرسے میں گزارنے کے باوجود بھی آج کے طلباء کے اندر انشاء پردازی کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ درجہ اولی سے لے کر آخر سال تک ہر طالب علم کو انشاء پڑھایا جاتا ہے، مگر پھر بھی عام طلباء کے لیے سب سے زیادہ بھاری یہ انشاء ہی ہوتا ہے۔ فن صرف میں تعلیل کی بحث اور صرف صغیر کو یاد کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لفظ کی اصل نکالنے میں پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، نحو کی تو بات ہی نہ کرو۔ یہ فن تو ہمارے لیے ایک مصیبت ہی بن گیا ہے۔ عربی ادب کی کتابوں میں نثر والی کتابیں تو وہ قدر غنیمت ہیں، مگر اشعار والی کتابوں سے ہم روزانہ پناہ مانگتے ہیں۔ اب اظہار العرب، مختارات اور دیوان الخماسہ پڑھنے سے پہلے ان کے بارے میں سن کر ہارٹ اٹیک آنے لگتا ہے۔ منہاج العربیہ بھی اب ہماری پریشانی کا باعث دھیرے دھیرے بنی جا رہی ہے۔ بلاغت کی کتابیں تو اب مدارس میں برائے نام داخل نصاب ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر داخل نصاب عربی کتابیں تقریباً 8-10 سال پڑھتے ہیں اور نتیجہ صفر کا نکلتا ہے کہ نہ تو عربی بولنا آتا ہے اور نہ ہی لکھنا، بلکہ 95% طلباء ایسے ہوتے ہیں جو معمولی جملے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ آخر اس کے اسباب وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ہم طلباء اس قدر اہم کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی فن ادب و لغت میں بالکل کچے رہتے ہیں؟ آئیے چند اہم اسباب ذکر کر کے ان کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، عدم دلچسپی۔ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی سبب ہے۔ کسی بھی فن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس فن میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اس فن کے اندر دلچسپی پیدا کرنا بہت اہم اور مفید ہوا کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہمارے زیادہ تر اداروں میں طلباء، اساتذہ کو اس فن کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عربی زبان ادب کا پڑھنا حرام ہے، یا پھر کراہتاً رسماً پڑھ لیا جاتا ہے تاکہ سلف کی اقتداء ہو جائے۔ اگر کہا جائے کہ اس فن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہی وجہ کہ آج مدارس کے ذمہ داران، کارکنان کو اپنے اپنے مدرسے میں عربی ادب پڑھانے والے جلدی اساتذہ نہیں ملتے۔ تلاش بسیار کے بعد اکا دکا کامل استاد ملتے ہیں جو بیچارے اکیلے پورے ادارے میں عربی ادب کی تعلیم کے بیڑا اٹھا لیتے ہیں اور جیسے تیسے کر کے کسی طرح نصاب مکمل کرا دیتے ہیں۔ لہذا اس جانب سخت محنت، لگن، شوق و ذوق اور دلچسپی کی ضرورت ہے
تاکہ اس فن میں مہارت حاصل کی جا سکے۔ نمبر 2، اس فن کی تعلیم میں کوتاہی۔ مختصر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان اداروں میں اس فن کی کتابیں کس طرح پڑھائی جاتی ہیں۔ ابتدائیہ یعنی ادنیٰ میں نحو کی کتابیں رٹا دی جاتی ہیں۔ بہت سارے اساتذہ ابتدا میں نحو کے رٹانے کے قائل ہیں۔ میں انہیں غلط نہیں کہتا، بلکہ رٹانا چاہیے، لیکن رٹانے کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن کے اعتبار سے قدر تشریح کی بہت ضروری ہے۔ ان کے ذہن کے اعتبار سے قدر تشریح بہت ضروری ہے، اور ایسا کرنا نفع بخش بھی ہے۔ طلباء جب اگلے درجے میں جاتے ہیں، کچھ ہونہار طلباء اگر سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دی جاتا ہے، یعنی اگلے درجے میں پڑھو گے اور وہاں سمجھ لینا۔ یہاں پر اساتذہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رٹانے کے ساتھ ساتھ تشریح بھی کرنی چاہیے۔ ابتدائی طلباء کے لیے امین نحو اردو میں فن نحو کی بہت جامع کتاب ہے اور بہت سہل ہے، مگر اب کے طلباء کے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے اساتذہ کو یہ کتاب رٹانے کے ساتھ ساتھ کثرت مثال دے کر سمجھانا بھی چاہیے۔ چلیے یہاں تو کسی طرح نحو رٹا دیتے ہیں، مگر جب وہی طلباء ثانیہ سال سے داخل ہوتے ہیں اور سامنے ہدایت اور نحو ہوتی ہے تو اس وقت اساتذہ کہتے ہیں کہ ساری باتیں نحو میں گزر چکی ہیں اور آپ لوگ سمجھ چکے ہیں، اس لیے ترجمہ کر کے جلدی سے نصاب پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ستم بالا ستم یہ ہے کہ نیچے کلاس میں کہا گیا تھا کہ رٹا لگا لو اگلے سال سمجھنا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سال سمجھ لیے ہوں گے، اس لیے بلا تفہیم کتاب ختم کرا دی جاتی ہے۔ وہی طلباء جب رابع میں پہنچتے ہیں تو شرح قطر النداء یا شرح شذور الذہب رکھی ہوتی ہے۔ ان کتابوں کو دیکھ کر بہت سارے طلباء اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اس سال کیسے پاس ہوں گے۔ ویسے بھی ایسی صورتحال میں یہ کتابیں طلباء کے ذہنی سطح سے بلند ہوتی ہیں اور طلباء کو یہی نہیں معلوم رہتا کہ سبق کہاں سے ہے، اختلافات وغیرہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ سلوک علم صرف کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ عربی نسی کتابوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ بہت سارے مدارس میں تو اساتذہ کلاس میں آ کر خود ہی اعراب پڑھیں گے اور خود ہی ترجمہ کر کے چلے جائیں گے، انہیں کچھ احساس نہیں کہ طلباء سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، بات ان کی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں۔ بعض مدارس میں تھوڑا سختی کرتے ہیں تو صرف اعراب پڑھوا لیتے ہیں، باقی کام خود یہ رحمت اللہ اساتذہ کر دیتے ہیں۔ کچھ مدارس میں تھوڑا اور سختی سے کام لیا جاتا ہے تو طلباء کو اعراب کے ساتھ ساتھ میں نے بھی تلاش کرنے کو حکم دے دیا جاتا ہے، جبکہ محدود چند مدارس ایسے بھی ہیں جہاں سارا کام طلباء ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں سے میں نے تلاش کرنا، پھر اعراب پڑھنا، ترجمہ کرنا اور ترکیب کرنا، بہت سا کام ہوتا ہے۔ اساتذہ صرف غلطیوں پر تنبیہ کرتے ہیں، بس اور کچھ نہیں، لیکن در حقیقت یہی لوگ کامیاب بھی رہتے ہیں۔ انشاء کی تعلیم بھی اس ظلم کا شکار ہے۔ اساتذہ کلاس میں داخل ہوتی چاک ہاتھ میں لے کر اردو کا عربی اور عربی کا اردو بورڈ پر لکھ دیں گے اور طلباء ان جملوں کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں گے۔ سال بار اسی طرح کاپی پیسٹ والا معاملہ چلتا رہتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ نمبر 3، شروحات کا استعمال۔ جس طرح کھانے میں زہر انسان کے لیے موت کا باعث ہے، بالکل اسی طرح شروحات کا استعمال بھی طلباء اساتذہ کی علمی صلاحیت کو مکمل طور سے ختم کرنے کے لیے بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر کہا جائے کہ داخل نصاب کتابوں کی شروحات طلباء اساتذہ کی زندگی کو کھوکھلا کر دیتی ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ افسوس ہوتا ہے جب شروحات لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ عربی کتابیں طلباء پر گراں گزر رہی ہیں، چنانچہ ان کی مشکلات کو آسان کرنے اور ان کی علمی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے طلباء کے بار بار اصرار پر یہ شرح لکھی گئی ہیں، اور اہل علم کے درمیان ان کی خوب پذیرائی بھی ہوتی ہے، اور مزید یہ کہ شارح و تعریفی کلمات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ نصابی کتابوں کی شروحات لکھنے والے اہل علم حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ خدا را آپ نصابی کتاب شرح لکھ کر طلباء کے لیے زہر تیار نہ کریں، ان کی فطری صلاحیتوں کو قتل نہ کریں، ان کی فکری وسطوں کو محدود نہ کریں، ان کی فہم و فراست کو کمزور نہ کریں، ان کی سوچ بوجھ کی صلاحیت کو نہ ماریں، اپنے پیر پر کلاڑی مارنے کا ہنر نہ سکھائیں۔ اگر آپ کو شروحات ہی لکھنا ہے تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں، آپ ان کی شرح کریں اور خوب کریں تاکہ عوام کو بھی فائدہ ہو۔ آپ عقائد عبادات پر لکھی گئی کتابوں کی شرح کریں، معاملات دیگر مسائل پر لکھی گئی کتابوں کی شرح لکھیں، خود بھی مستفید ہوں اور دوسروں کو بھی اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں، مگر خدا را نصابی کتابوں کی شرح لکھ کر طلباء کی زندگی برباد نہ کریں، بلکہ عربی شروحات کی طرف طلباء کو ابھاریں تو فائدہ ہوگا۔ نمبر 4، اس فن میں ماہر اساتذہ کی قلت۔ گلاس کے اندر جتنا پانی ہوگا اتنا ہی باہر نکلے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب مدارس میں رسمی طور پر اس فن کو پڑھایا جائے گا تو اس اعتبار سے طلباء بھی باصلاحیت ہو کر نکلیں گے، اور آگے چل کر پھر وہی طلباء اپنے شاگردوں کو جوں کا توں پڑھائیں گے۔ ایک دیہاتی مقولہ ہے، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔
بعض اساتذہ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جب ہمارے اساتذہ نے ہمیں نہیں سمجھایا تو ہم آپ کو کیا سمجھائیں گے۔ اگر تعلیم تعلم کا یہی سلسلہ جاری رہا تو بعید نہیں کہ عربی زبان ادب کے ماہرین کی قلت ہو جائے گی اور ہم اپنے کی کرائے پر ماتم کناہ ہوں گے۔ لہذا اس جانب سخت محنت کی ضرورت ہے اور ایسے طلباء کو تیار کرنا ہوگا جو آگے چل کر عربی زبان ادب میں مہارت پیدا کر کے امت کی خدمت کر سکیں۔ یہ چند اسباب ہیں جو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق بیان کر دی ہیں۔ اس فن کے ماہرین سے اس جانب خصوصی توجہ دینے کی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کچھ وقت اس عظیم کام میں بھی صرف کریں اور اس فن کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ نظامہ مدارس بھی اپنے اپنے ادارے میں ماہرین فن کو ہی ترجیح دیں اور اس فن کے لیے محنت کریں۔ طلباء اور اساتذہ سے بھی محنت کروائیں۔ مہینے میں 1-2 بار عربی زبان ادب کا مسابقہ کرائیں تو انشاءاللہ تعالی خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ طلباء، اساتذہ اور ارباب مدارس سے ادباً گزارش ہے کہ کوئی اس بیان کو اپنے لیے تنقید نہ سمجھے بلکہ ایک مشورہ سمجھتے ہوئے اصلاحی نظر سے اس کو لیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم طلباء، اساتذہ، ذمہ داران مدارس کو اس فن کو پڑھنے پڑھانے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے کاموں میں اخلاص پیدا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔